من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آج نماز تراویح کے چند اہم مسائل کی طرف کو بیان کیا تھا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل کے اندر ہم جو ارادہ کرتے ہیں نیت اسی کا نام پڑھی جائے۔ تو نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد ہے، عشاء کی نماز سے پہلے نہیں، اور وتر کی نماز نماز تراویح سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ وتر نماز تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے، اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کا وتر ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز کو ادا کیا جائے، اور تراویح کی نماز کے بعد پھر وتر جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز وتر کو ادا کیا جائے۔ یہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہی معمول رہا ہے اکابر علماء کرام کا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے درس کے اندر ہم نے آپ کے سامنے تراویح کی نماز کی اہمیت اور فضیلت پر مختصراً گفتگو کی تھی۔ آج نماز تراویح کے چند اہم مسائل کی طرف گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس کے متعلق صحیح گفتگو کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سامعین محترم، میرے دوستوں اور بھائیوں، بزرگوں، تراویح کی نماز کی نیت جو ہے وہ اس طرح کی جاتی ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے نماز کے سبق کے اندر نماز کے متعلق جب مسائل بیان کیے جا رہے تھے اس وقت اس چیز کو بیان کیا تھا کہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل کے اندر ہم جو ارادہ کرتے ہیں نیت اسی کا نام ہے۔ تو اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے بات دراصل یہ ہے کہ نماز تراویح کی نیت بھی اسی طرح کی جائے گی، یعنی مثال کے طور پر کوئی بندہ اگر انفرادی طور پر تراویح کی نماز ادا کرتا ہے تو ہر دو رکعت کے حساب سے نیت کرتا جائے گا کہ میں نماز تراویح کو ادا کر رہا ہوں، اور یا یہ ہے کہ وہ مکمل نیت کر لے کہ 20 رکعت تراویح کو ادا کریں گے ہم، اور دو رکعت پر سلام پھیریں گے، 4 رکعت پر ایک ترویہ ہوگا۔ ترویہ کی تفصیل پچھلے درس کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ نماز تراویح کے اندر کل کتنے ترویہ ہوتے ہیں؟ 5 ترویہ ہوتے ہیں، ایک ترویہ 4 رکعت کا ہوتا ہے، تو اس حساب سے کل 20 رکعت بنتی ہیں، تو 20 رکعت کی نیت کر لیں۔ یا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام کے پیچھے حافظ کے پیچھے نماز تراویح کو یہ بندہ ادا کر رہا ہے تو اس وقت بھی نیت اسی طرح کریں گے کہ 2 رکعت نماز تراویح کو پڑھتے ہیں اور کل کے حساب سے 20 رکعت کی نیت کرے گا، اور ساتھ یہ بھی نیت کرے گا کہ میں امام کے پیچھے یہ تراویح کی نماز ادا کرتا ہوں۔ تو اس نیت کے اعتبار سے نماز تراویح کا آغاز اور اس کی ترتیب ہے۔ اس کے بعد اب دوسرا مسئلہ یہ نیت کے بعد یہ ہے کہ نماز تراویح کب پڑھی جائے۔ تو نماز تراویح عشاء کی نماز کے بعد ہے، عشاء کی نماز سے پہلے نہیں، اور وتر کی نماز نماز تراویح سے پہلے نہیں بلکہ بعد میں پڑھی جائے گی۔ وتر نماز تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے، اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کا وتر ادا ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تراویح کی نماز کو ادا کیا جائے، اور تراویح کی نماز کے بعد پھر وتر جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر نماز وتر کو ادا کیا جائے۔ یہ افضل اور بہتر عمل ہے۔ رمضان المبارک کے اندر یہی معمول رہا ہے اکابر علماء کرام کا، اور اس پر یعنی کہ ثبوت بھی موجود ہے۔ تو لہٰذا ہم جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد تراویح کی نماز کو پڑھیں اور اس کے بعد وتر کی نماز کو ادا کریں، یہ افضل طریقہ ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے تابع ہے، پہلے عشاء کی نماز ہوگی اس کے بعد تراویح کی نماز ہوگی۔
اب اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز نہیں پڑھتا اور تراویح کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی تراویح نہیں ادا ہوگی، پہلے عشاء کی نماز پڑھے گا، اس کے بعد تراویح کو ادا کرے گا۔ اسی طرح اب اس اصول سے اس مسئلے کو سمجھ لیا جائے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھی گئی اور عشاء کی نماز کے اندر کوئی ایسا عذر لاحق ہو گیا، کوئی ایسی مجبوری پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ عشاء کی نماز ادا نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر امام کا وضو نہیں تھا اور اس نے نماز عشاء پڑھوا دی، بعد میں تراویح بھی پڑھ لی گئی، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے امام کو کہ میرا تو وضو تھا نہیں، میں نے بغیر وضو کے کہ عشاء کی نماز پڑھا دی ہے، تو اگر بغیر وضو کے عشاء کی نماز ہوئی تو وہ تو نماز تو نہیں کہلائے گی، نماز کا دورانہ یعنی دوبارہ پڑھنا لازم ہو جاتا ہے۔ تو اب حکم یہ ہوگا کہ اس نے یعنی پیچھے امام نے یا مقتدیوں نے تراویح کی نماز بھی پڑھ لی ہے اور عشاء کی نماز اسی امام کے پیچھے پڑھی جس کا وضو نہیں تھا، تو ان کی عشاء کی نماز بھی نہیں ہوئی اور تراویح بھی ان لوگوں نے بعد میں پڑھ لی، پھر جا کے پتہ چلا ہے، تو اب عشاء کی نماز کو بھی دہرایا جائے گا، دوبارہ پڑھا جائے گا، تراویح کی نماز کو بھی دوبارہ پڑھا جائے گا، اور اگر وتر جو ہے وہ پڑھی گئی ہے تو اس کو بھی دوبارہ پڑھ لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بنے گا۔ تو لہٰذا اس اصول سے اس مسئلے کو سمجھ میں یعنی کہ ہم نے اس مسئلے سے اس اصول سے اس مسئلے کو سمجھ لیا۔ اسی طرح جو ہے وہ جو لوگ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لینے کے بعد تراویح کی نماز پڑھ رہے ہوں، پھر کوئی بندہ آتا ہے جس کی نماز عشاء کی فرض نکل چکی ہے، تو اب اس کے لیے یہ حکم ہے کہ پہلے وہ عشاء کے فرض ادا کر لے، اس کے بعد اب وہ تراویح کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ جب تک وہ بندہ عشاء کے فرض ادا نہیں کرے گا تب تک وہ تراویح میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا مسئلہ یہ کہ جیسے تاخیر سے آیا ہے، عشاء کی نماز ہو چکی ہے اور یہ عشاء کے فرض ادا کرتا ہے اکیلے منفرد ہونے کی حالت میں، تب تک جو ہے وہ حافظ صاحب 2 رکعت یا 4 رکعت تراویح کے علیحدہ طور پر پڑھ لیتے ہیں جماعت کے ساتھ، اور وہ 2 رکعت یا 4 رکعت اس اکیلے پڑھنے والے کے جو بعد میں آیا ہے، جب تک وہ عشاء کے فرض ادا کر رہا ہے تب تک حافظ صاحب 2 یا 4 رکعت پڑھا لیتے ہیں تراویح کی، تو اس سے 2 یا 4 رکعت تراویح کی نکل گئی۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ کرے گا، یا تو جلدی یہ وہ 2 یا 4 رکعت پڑھ کے حافظ کے ساتھ شامل ہو جائے تراویح کے اندر، یا یہ ہے کہ وہ عشاء کے فرض ادا کر لینے کے بعد تراویح کے اندر شامل ہو سکتا ہے۔ اب 2 یا 4 رکعت جو اس کی نکلی ہیں، اگر کوئی صورت بنتی ہو وتر سے پہلے پڑھ لینے کی تو یہ پڑھ لے، اور اگر نہیں بنتی تو پھر یہ 2-4 رکعت جو اس کی نکل گئی ہیں یہ وتر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اب اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ تراویح کی نماز کا وقت جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک کا ہے، یعنی صبح تک کا ہے۔ جب جو ہے وہ تہجد کا وقت ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت اب تراویح کا وقت بھی ختم ہو گیا۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ کسی مجبوری کے خاطر اس کو بہت دیر ہو جاتی ہے، عشاء کے فرض بھی جماعت سے نکل جاتے ہیں، تراویح بھی مکمل ہو جاتی ہے، وتر کی نماز بھی آپ کے ساتھ پڑھا لیتا ہے، اس کے بعد یہ کسی عذر کے بعد یعنی کوئی مجبوری وغیرہ جو اس کو درپیش تھی اس سے فراغت حاصل کرتا ہے، پھر یہ آتا ہے، تو اب بھی اس کے لیے وقت ہے کہ وہ فجر سے پہلے عشاء کی نماز کو بھی ادا کر لے، تراویح اور وتر کو بھی ادا کر لے۔ ٹھیک ہے، یعنی تہجد کے وقت تک اس کے لیے یہ وقت رہتا ہے، یہ ادا کر لینا پڑے گا اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کی نماز میں نے پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ سنت ہے، سنت موقدہ کے اندر ہے، اس کی اہمیت آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے پچھلے سبق کے اندر، پچھلے بیان کے اندر۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ سنت علی الکفایہ ہے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ٹھیک ہے، اس پر بھی یہ تفصیل گزری ہے کہ اگر اہل محلہ کسی محلے کے لوگ تراویح کی نماز کو ترک کر دے، جماعت سے نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر نماز کے لیے نہیں آ رہے، تو جو امام ہے یا حاکم وقت ہے وہ ان لوگوں سے یعنی کہ لڑائی بھی کر سکتا ہے اس مسئلے کے اوپر کہ آپ فرض نماز یعنی کہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر ادا کریں، آپ گھر کے اندر کیوں ادا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس پر یہ سختی اور وعید ڈرانا بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ تراویح کی نماز کی اہمیت بھی ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات پچھلے درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔
اب دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ تراویح کی نماز ہے، اب کوئی حافظ تراویح کی نماز پڑھا رہا ہے، پیچھے جو ہے کوئی سامع موجود ہے، لیکن وہ سامع کیا کرتا ہے کہ وہ نماز کے اندر نہیں ہے بلکہ پیچھے جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے پہلی صف کے اندر یا دوسری صف کے اندر، لیکن پیچھے حافظ کے پیچھے نیت نہیں باندھ کے کھڑا ہوا، ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے. جیسا کہ آج کل عام لوگوں کی عادت بن چکی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ نماز ادھر ہو رہی ہوتی ہے، وہ پیچھے جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی حافظ صاحب رکوع کے اندر جانے لگتا ہے تو وہ فوری طور پر اٹھ کر جو ہے وہ رکوع کے اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے، اس عمل کو مکروہ عمل قرار دیا گیا ہے، ناپسند قرار دیا گیا ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. اس کے اندر دو تین خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس سے جو ہے وہ قرآن کی بے ادبی ہوتی ہے. نمبر دو، اس سے قرآن سے اعراض پایا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ ختم قرآن اس بندے کا رہ جاتا ہے جو پیچھے جو ہے وہ امام کے ساتھ یعنی کہ نماز کی نیت نہیں باندھتا اور آپس میں باتیں کر رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ تو مسئلہ میں نے بتا دیا، لیکن اصل مسئلہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر کوئی سامع بھی یعنی سننے والا بھی ایسے کرتا ہے کہ وہ پیچھے جو ہے وہ گپ شپ کرتا رہتا ہے، باتیں کرتا رہتا ہے، اور ادھر آپ حساب سے مثال کے طور پر کوئی غلطی ہوتی ہے، اب وہ لقمہ دینے والا یعنی جو سامع ہے وہ بغیر نیت باندھے ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، وہیں جو ہے وہ لقمہ دے دیتا ہے اور آیت بتا دیتا ہے، اور حافظ صاحب اس لقمے کو لے لیتے ہیں اور آیت پڑھ دیتے ہیں آگے. تو اس سے یہ مسئلہ نکلے گا کہ گویا کہ امام نے غیر نماز سے جو اس کا مقتدی نہیں ہے اس سے لقمے کو لیا. تو اس سے میں آپ حضرات کے سامنے مفسدات نماز یعنی جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، ان چیزوں کے بیان کے اندر اس مسئلے کو بیان کر چکا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ امام صاحب کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی اگر یہ ایسا لقمہ لیتا ہے تو. اور جب امام کی نماز گئی تو پیچھے جو مقتدی ہیں ان کی نماز بھی خود بخود ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی. تو لہٰذا اس لیے سامع کو ایک بنیادی بندے کی حیثیت سے پیچھے کھڑے ہونا ہے اور ایک ذمہ داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھانا ہے کہ وہ ابتدا کے اندر ہی پیچھے جو ہے وہ سامع یعنی سننے والا حافظ کے پیچھے کھڑا رہے، اور جیسے کوئی غلطی وغیرہ حافظ سے ہو جاتی ہے تو فوری طور پر اس کا جواب دے. اس کے اندر فقہاء نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ ایک دم جواب نہ دے بلکہ اس چیز کی رعایت رکھے، اس چیز کا لحاظ رکھے کہ جب تک جو ہے وہ ممکن ہو کہ وہ رائے راست پہ آ جائے گا، صحیح آیت پڑھ لے گا، تب تک یہ بندہ کیا کرتا رہے یعنی پیچھے سامع سنتا رہے اور صبر کرے. جب سامع کو اس چیز کا علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ اب یہ جو ہے کیا کرے گا، آگے نہیں بڑھ پا رہا، تو اس وقت یہ بندہ لقمہ دے دے. یہ ہے اس کا طریقہ. اور دوسری بات یہ جو حفاظ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ تراویح کی نماز کو تجوید کے ساتھ قرآن کریم کی جو تلاوت کرتے ہیں اچھے طریقے سے، اچھے اسلوب سے پڑھائیں، بہت ہی اسپیڈ کے اندر نہ ہو جو مقتدیوں کو صرف یعلمون اور تعلمون سمجھ میں آئے اور اس کے علاوہ کچھ اور سمجھ میں نہ آئے، اس طرح نہ ہو. اس طرح جو ہے وہ اچھا طریقہ نہیں ہے. قرآن کا حکم ہے، قرآن کے اندر یہ حکم ہے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ صاف آواز کے اندر پڑھیں آپ، ٹھیک ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم کو بنا کر تجوید کے ساتھ ادا کیا کریں، تلاوت اچھے اسلوب سے کریں تو سامعین جو سننے والے ہیں ان کو اس کا فائدہ بھی حاصل ہوگا، اس کا نور بھی حاصل ہوگا. اور جو ہے کم سے کم اتنا تو ہم لحاظ رکھیں کہ آیات جو ہے وہ ہمارے صاف نکلیں کہ جس سے جو ہے وہ سننے والوں کو اگر کوئی جاننے والا ہو تو ان کو اس چیز کا ترجمہ بھی معلوم ہو، اور اسی طرح جو ہے آیات کا صحیح پتہ چلے کہ حافظ کیا ہمیں سنا رہے ہیں. قرآن کا ادب بھی یہی ہے کہ اسی لحاظ سے پڑھا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت کا قرآن کریم کا ایک جز ہے ایک آیت کا. تو لہٰذا کسی بھی صورت کے شروع کے اندر بلند آواز سے زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا لازم ہے حفاظ کو تراویح کے اندر، تاکہ یہ آیت ہماری فوت نہ ہو، رہ نہ جائے، کیونکہ یہ ایک علیحدہ آیت کی حیثیت رکھتی ہے. یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کا جز ہے. تو لہٰذا کسی بھی صورت کے شروع کے اندر صرف ایک مرتبہ کسی بھی صورت کے شروع کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے. یہ جو ہے وہ
ایک صورت کے اندر بلند آواز سے پڑھنا لازم ہے۔ اگر کوئی حافظ نہیں پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی ایک صورت کے اندر بھی نہیں پڑھتا، پوری تراویح مکمل رمضان گزر جاتا ہے، ختم قرآن ہو جاتا ہے، بسم اللہ اس نے بلند آواز سے نہیں پڑھا، تو گویا کہ اس کی یعنی کہ پڑھنے والے کی اور سننے والوں کی ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ رہ گئی، اس سے خاتمہ تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ بسا اوقات انسان سے بھول ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، تو افضل یہی ہے کہ جب جو ہے وہ پہلی تراویح ہو، رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے ہی جو ہے تراویح کا وقت جب شروع ہوتا ہے اور آخر رمضان تک رہتا ہے، تو اسی کے اندر جو ہے یہ بندہ آیت کو پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر، تاکہ پھر بعد میں اگر بھول بھی جائے تو یہ ابتدا کے اندر ہی پڑھ لی گئی ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلی رمضان سے آخر رمضان تک تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے۔ اب کہیں 10 روزہ کا رواج ہے، کہیں 15 روزہ کا رواج ہے، کہیں 5 روزہ ہے، کہیں 20 روزہ ہے، کہیں 27 روزہ ہے، تو کہیں 29 روزہ تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک قرآن تو مکمل ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے، استطاعت ہے اور شوق ہے تو دوسرا ختمہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک تو یعنی کہ سنت ہے، دوسرا ان کا اختیار ہے، چاہے تو پڑھیں چاہے تو نہ پڑھیں، لیکن تراویح پھر بھی پڑھنی ہوگی، تراویح کا اہتمام پھر بھی کرنا پڑے گا، تراویح کی نماز کا اہتمام پھر بھی کرنا ہے، یعنی کہ پھر بھلے الحمدللہ سے ادا کیا جائے، ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ جو ہے وہ یعنی کہ تراویح کا مکمل ہو جائے گا، یعنی کہ مکمل رمضان کے اندر تراویح کا اہتمام کرنا یہ سنت ہے۔ اب اگر 10 روزہ کہیں ختم ہو جاتی ہے، تکمیل ہو جاتی ہے، تو بقایا دن بھی الگ طرح سے ہی جو ہے وہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے، تاکہ تراویح کی نماز کا تسلسل باقی رہے اور یعنی کہ یہ جو سنت ہے یہ سنت تاحال باقی رہے۔ تو لہٰذا یہ چند مسائل اور چند باتیں میں نے تراویح کی نماز کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں، اور اسی طرح جب حافظ صاحب تراویح کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر اس مسئلے کو بھی ذہن میں رکھ لیا جائے کہ اگر کہیں بھول ہو جاتی ہے، کہیں خطا ہو جاتی ہے، آیت بھول جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار تک رک جائے اور سوچتا رہے کہ کیا پڑھوں کیا پڑھوں کیا پڑھوں، اور اس سوچنے کی مقدار 3 سبحان اللہ کی مقدار تک پہنچ جائے، تو پھر یہ حکم ہے کہ اب آخر میں سجدہ صاحب اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ یہ مسئلہ بھی نماز کے مفسدات کے سجدہ صاحب کے بیان کے اندر کن چیزوں سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے، اس درس کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، اس درس کو سماعت کر لیجئے گا تاکہ اس چیز کا صحیح علم حاصل ہو سکے۔ بہرحال یہ چند مسائل میں نے نماز تراویح کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر یہ مسئلہ بھی واضح ہو جائے کہ تکمیل قرآن جب ہوتا ہے تو تکمیل قرآن کے بعد جو ہے وہ آج کل مٹھائی تقسیم کرنے کا رواج ہے، تو اس کی کیا تحقیق ہے؟ اس میں اگر کوئی بندہ تقسیم کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ مسجد کے آداب کی رعایت رکھی جائے، مسجد کے اندر افراتفری نہ پھیلائی جائے، مسجد کے آداب کا خیال رکھا جائے، نفلی اعتکاف کی نیت کے ساتھ استعمال کیا جائے، اور دوسری بات یہ کہ باقاعدہ اس کے اندر چندے کا اعلان نہیں کیا جائے۔ اگر کوئی 1-2 بندے اپنے اعتبار سے لے کر آ جاتے ہیں تو درست ہے، ورنہ اگر چندہ کیا جائے اور باقاعدہ چندہ کر کے مٹھائی کو تقسیم کیا جائے، یہ درست طریقہ اور ٹھیک طریقہ نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ حفاظ جو تراویح کے اندر پیسے لیتے ہیں، اس کا جو ہے بھی خیال رکھا جائے کہ یہ جو پیسے لیے جاتے ہیں تراویح کے اوپر، یہ درست نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو ہے وہ جب تکمیل قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس کے اندر اجتماعی طور پر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس کے اندر دعا کی قبولیت کے اعتبار سے اگر کوئی اجتماع رکھا جائے تو اس کو ضرور اور لازم نہ سمجھا جائے، سنت اور مستحب سمجھ کر، ایک اچھی چیز سمجھ کر اس کا اہتمام کیا جائے تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا غالباً دیگر جو ہے صحابہ کرام سے اس چیز کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو، اولاد کو جمع کر لیا کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے، اس سے دعا کی قبولیت کا اندازہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں تکمیل قرآن کریم کے اوپر خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال جو کچھ کہا گیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔
اور اس تراویح کی نماز کے حوالے سے اگر کسی ساتھی کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو وہ جو ہے وہ کمنٹ باکس کے اندر سوال کر سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ